تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہیں کہ انہیں سننے کے لیے بذات خود اللہ پہلے آسمان کی طرف آ جاتا ہے۔ اس پہر کی گئی گفتگو تو عرش تک رسائی پاتی ہے۔ جان لو کہ خاص معاملات میں نوازشیں بھی خاص ہوا کرتی ہیں۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جن کا ملنا نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں جب نصیب میں نہیں تو خواہش بھی کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندوں کا شمار ہوتا ہے، جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں ہی تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی اس کا پیارا نہیں ہوتا۔ اس وقت تم اپنے لیے مانگتے مانگتے اس رستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہے۔ سکون کا مطلب میرے لیے اللہ کی محبت کا احساس ہے۔ سکون وہ ہے جب محسوس ہو کہ اللہ صرف میرا ہے، وہ مجھے ایسے سنتا، سنبھالتا اور نوازتا ہے جیسے کبھی کسی نے نہ سنا، نہ سنبھالا، نہ نوازا۔ مجھے وہ چھوٹے بچے کی طرح سنبھالتا ہے جسے صحیح طرح نہ چلنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ وہ مجھے گرنے دیتا ہے اور نہ میری خاموشی پہ مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ اگر یہ دنیا گرا بھی دے تو تھامنے کے لیے وہ ہے، اور اگر کچھ بول نہ پاؤں تو میری خاموشی سمجھنے کے لیے وہ ہے۔ دل منع کر بھی رہا ہو تو وہ اپنے پاس بلاتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے کہ وہ کبھی خود سے دور نہیں جانے دیتا، اور مجھے اللہ کی اس محبت سے محبت ہے، اور اس کی محبت کا یہ احساس ہی میرے لیے اطمینان بخش ہے۔ وہ غم جس سے نکلنے والے آنسوؤں کو ہم سزا جانتے ہیں، ایک دن وہی آنسو اللہ کے ہاں ہمیں اتنا بلند کر دیں گے کہ ہم ان آنسوؤں کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں آزمائش میں مبتلا رکھا، اور اس آزمائش کے ذریعے ہمیں وہ مقام دیا جو ہم اپنے اعمال کے ذریعے کبھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن آخری بار کب پڑھا تھا یاد ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن یا تو کھولتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کھولتے بھی ہیں تو سمجھ کر پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ ہم اللہ سے محبت تو کرتے ہیں پر اس محبت کا حق ادا نہیں کرتے۔ کبھی غور کیا ہے کہ اگر آپ کو کبھی کسی دوست کا میسیج آئے اور آپ نے نہیں پڑھا ہو تو چین نہیں آتا پڑھے بغیر؟ وہیں اگر دیکھیں تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کو دوست بنانا چاہتے ہیں، پر 1400 سال پہلے جو میسیج اللہ نے ہمارے لیے چھوڑا، کیا ہمیں اسے سمجھنے کی، پڑھنے کی بے چینی ہوئی ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم صرف مطلب کے لیے اسے یاد کرتے ہیں۔ زیادہ نہ صحیح 2 آیات روز سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کسی بھی وقت تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ یہ معجزے کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے ڈر جاتے ہیں۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب ان مصیبتوں سے بہت بڑا ہے۔